السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ گزرا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ رمضان نے ہمیں ایک بوسٹ دے دیا، نیکی میں دوڑا دیا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس نیکی کو بے شک 100% نہ صحیح مگر کم از کم 50% تو ضرور جاری رکھیں۔ اور اسی کے لیے نے ہمیں شوال کے جو 6 روزوں کا انسینٹو دیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہ دیکھیں، ابھی الحمدللہ ہم رمضان کے روزے رکھ کر فارغ ہوئے، ہم اس ایک موڈ میں آ گئے، ہم روزے کی جو روٹین ہے اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اگر ہم یہ 6 روزے بھی ضرور رکھ لیں، اور اس طرح سے ہم صائم الدہر ہو سکتے ہیں، یعنی پورے سال کے روزے دار کے برابر ہمارا اجر ہو سکتا ہے۔ یہ روزے آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے جو چھوٹے ہوئے روزے رمضان کے ہیں ان کی نیت بھی کر لیں اور شوال کے روزوں کی بھی کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے یا تو پہلے رکھ لیجئے اور پھر شوال کے 6 رکھ لیں، یا بہتر ہے کہ شوال کے 6 رکھ لیں، کیونکہ شوال کا مہینہ اگر گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا، اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ رمضان کے روزے بھی مکمل جس دن کر لیں گی تو آپ صائم الدہر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے یہ کہ الحمدللہ ہم سحری میں اٹھنے کے عادی تھے، اور اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے، بلکہ آخری 10 راتوں کی روٹین کی وجہ سے کچھ زیادہ رات میں جاگنے کا ایک عادت سی ہو گئی ہے، تو کوشش کریں، ٹھیک ہے اتنا نہیں، مگر جس ٹائم پہ بھی آپ سحری کے لیے اٹھتے تھے اس ٹائم پہ اٹھیے، وضو کیجئے، کچھ نماز پڑھیے، اللہ سے دعائیں کیجئے۔ ہم دعاؤں کی بھی عادی ہو گئے تھے الحمدللہ، کیونکہ ہمیں افطار کے وقت دعائیں کرتے تھے، ہم نے راتوں میں دعائیں کی ہیں، تو اب وہ دعاؤں کو بھی نہیں ہم نے بھولنا، اب انشاءاللہ ان دعاؤں کو بھی جاری رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اللہ سے رو رو کے کچھ وعدے بھی کیے ہیں، توبہ بھی کی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ رمضان گزر گیا تو وہ سارے وعدے بھول گئے، یہی بھول گئے کہ ہم نے توبہ بھی کی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم توبہ کر چکے ہیں، اور جن گناہوں کو سوچ کے بھی ہم نے توبہ کی تھی، اب ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں شیطان کھل چکے ہیں، اب شیطان تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اسی روٹین کی طرف واپس جائیں جو آپ کی رمضان میں تھی، یا اپنی توبہ پر قائم رہیں، یا آپ اللہ کے آگے آنسو بہائیں، یا آپ تہجد کے لیے اٹھیں۔ شیطان ضرور اس میں آپ کے لیے کئی بہانے، کئی رکھنے ڈالے گا، کئی رکاوٹیں ڈالے گا، مگر ہم سب کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ اب ہمارا مقابلہ شیطان سے ہے، پہلے صرف اپنے نفس کے ساتھ تھا۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم نے شیطان سے فائٹ کرنا ہے اس انرجی کے ساتھ جو ہمیں رمضان میں ملی ہے۔ تو سب جو پڑھا لکھا، جو بھی سنا ہم نے رمضان میں، اس کو بھول نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے اس وقت، کیونکہ ابھی ہمارے پر رنگ چڑھا ہوا ہے، ابھی فریش ہے، آہستہ آہستہ جیسے دن گزرتے جائیں گے وہ رنگ اترنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہمیں نیکیوں پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و مددگار ہو جائے اس راستے میں، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر، ARRAHMA.org۔